غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے۔ چل رہی ہے ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں، بڑھ گئی قبر سکینہ پر نئی تنہائیاں۔ ایک خطیبہ کے حرم میں اس قدر خاموشیاں، بک عباس آ کر کھول دے یہ رسیاں۔ فاطمہ سے سرخرو ہونے کی تیاری کرے، یہ ماتمی پھر شام میں جل کر عزاداری کرے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آگے کافی جگہ پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ مر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر باواز بلند تر اب صرف آسرا تیری چشم عطا کا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اب آسرا صرف تیری چشم عطا کا ہے، میرے دیے ہیں اور علاقہ ہوا کا ہے۔ اب صرف آسرا تیری چشم عطا کا ہے، میرے دیے ہیں اور علاقہ ہوا کا ہے۔ عجل علی ظہور یا وارث حسین، جس کو بھی دیکھے وہی دشمن عزا کا ہے۔ زندہ بتوں کا قبضہ چھڑانے کے واسطے، زندہ بتوں کا قبضہ چھڑانے کے واسطے، کعبے کو انتظار ولی خدا کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا آج کی مجلس کے آخری خطیب قبلہ حیات عباس مطہری صاحب سے کہ وہ آکے زیبے ملے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کل میرے خواب میں اے دور پرفتن، کل میرے خواب میں اے دور پرفتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ کل میرے خواب میں اے دور پرفتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ کیسی تھی آنکھوں میں ظلم و جور کی کاجل کی ڈولیاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، ہونٹوں پہ منقبت تھی درود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جن جھنن جھنن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کل میرے خواب میں اے دور پرفتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ کیسی تھی آنکھوں میں ظلم و جور کی کاجل کی ڈولیاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، ہونٹوں پہ منقبت تھی درود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جن جھنن جھنن۔ لگتی تھی دور سے ابو سفیان کی کنیز، سیتا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا سکن۔ گزری جو وہ میرے پاس ہے ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، آئی صدا غیب سے کہ اس سے کرو جہاد، کیوں یہی ہے سپاہ صحابہ کی انجمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الناس عبید الدنیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ حسن محترم، میرے ذمہ کئی مومنین نے دعائیں لگائی ہیں، مسائل کے بعد کی عزاداری ہونی شاید دعا نہ ہو سکے۔ دعا کرتے خداوندہ بے کہ محمد والے محمد، بے کہ تاردہ معصومین، بے کہ شہدائے کربلا، بے کہ اسرائے شام، بے کہ باب الحوائج ابو الفضل عباس، تمام مومن و مومنات کی تمام نیک حاجتوں کو
اپنے دربار میں قبول فرما۔ جو عزادار حاضر ہیں چاہے علماء اکرام ہیں یا زوار ہیں، بارلہ ان تمام پر نیک حاجتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ بارلہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں بارلہ ان کے قرضوں کو ادا فرما، بارلہ جو زیارات پہ تشریف لائے ہیں بارلہ ان کی زیارات کو قبول فرما، بارلہ انہیں بار بار آل محمد کی زیارات سے مشرف فرما، سعادت حج نصیب فرما۔ بارلہ بی محمد و آل محمد عزاداری کے دشمن دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی صورت میں ہوں، بارلہ انہیں ذلیل و خوار فرما، بارلہ عزاداری و رضاداروں کی حفاظت فرما، تمام مشکلات کے حل کے لیے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا ہم سب کو امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، علماء اکرام کا مجمع، بہرحال الامر فوق الادب کے تحت حاضر ہوا۔ مومن کے لیے آئینہ ہوگا، میری جو غلطیاں ہوں گی آپ مجھے بتائیں گے اور میری اصلاح کریں گے، لیکن روایت میں کیا ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جب آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، آئینہ آپ کے عیب آپ کو بتاتا ہے، آپ کے غیر کو نہیں۔ میں آپ سے امید یہ کروں گا میرے کوئی نقائص ہوں گے تو مجھے بتائیں گے، کسی اور کو نہیں۔ کسی اور کو بتائیں گے تو غیبت ہو جائے گی۔ درود بھیجے محمد علی محمد کی ذات۔ آج کی تقریر کا موضوع مقصد ہے سرکار سید الشہداء بزبان سرکار سید الشہداء۔ تمہیداً 2 سے 4 منٹ آپ کو لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد گفتگو اپنے موضوع پہ آ جائے گی۔ کافی عزادار بیٹھے ہیں، مجلس کی کیا فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ، مجلس میں کون آ سکتا ہے، مجلس کون کروا سکتا ہے، اور مجلس کا دشمن کون ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کے جواب 2 منٹ کے واقعے میں مل جائیں گے۔ 2 منٹ کے واقعے میں سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میر حامد حسین لکھنوی صاحب افقۃ الانوار اخبار ماتم کے حاشیے پہ اس واقعے کو درج کرتے ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ایک ہندو تھا اپنے گھر میں مجلس حسین بابا کرتا۔ کچھ مسلمان گئے، جا کر کہا کہ تم مجلس حسین کیوں کرتے؟ اس نے کہا مجلس میں کرتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ماشاءاللہ، کہا کہ انہوں نے داڑیاں کھجا کے کہا کہ حسین نے کعبہ بچایا تھا، تو کعبے کو نہیں مانتا۔ حسین نے قرآن بچایا تھا، تو قرآن کو نہیں مانتا۔ حسین نے توحید بچائی تھی، تو توحید کو نہیں مانتا۔ حسین نے تیرے اوپر کیا احسان کیا ہے کہ جو تو مجلس کرتا ہے؟ یاد اس کو کیا جاتا ہے جو محسن ہو۔ اس نے کہا ہاں حسین میرا محسن ہے، تبھی تو حسین کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا کہ تیرا کیا احسان ہے تیرے سر پر حسین کا؟ کہا کہ سنو گے؟ کہا کہ سناؤ۔ کہا کہ ہاں دیکھو، جب میں گھر میں جاتا ہوں میری نظر 4 خواتین پہ پڑتی ہے۔ جب میں گھر میں جاتا ہوں میری نظر 4 خواتین پہ جاتی ہے۔ کہا کس پہ؟ کہا کہ ماں کو دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بہن کو دیکھتا ہوں نظر آتا ہے یہ میری شریک حیات ہے، یہ میری شفقت ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میری دکھوں کی ساتھی ہے۔ میں اپنی خوشیاں اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، یہ غموں میں میری مددگار بنے گی۔ جب بیوی کو دیکھتا ہوں تو اس کے حقوق یاد آتے ہیں۔ جب بیٹی کو دیکھتا ہوں نظر آتا ہے یہ میری رحمت ہے۔ ان چاروں کے درمیان جب مجھے فرق نظر آتا ہے، مجھے بطول کا بیٹا حسین یاد آتا ہے۔ اگر حسین کربلا نہ آتا، نہ ماں ہوتی، نہ بہن ہوتی، نہ بیٹی بیٹی۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی حسین سماعتوں میں سلام۔ کہا کہ ان چاروں کے درمیان فرق آتا ہے تو حسین ابن علی یاد۔ عزیزان محترم گھبرائیں نہیں، آپ کا وارث پردے غیب میں بیٹھا ہے۔ آپ سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتے ہیں۔ تکلیف لجاری کو ہوتی ہے، اس کے منہ میں تماچا مارنے والا کون ہے؟ واہ واہ واہ، آپ یہاں پہ یا حسین کرتے ہیں۔ درد اورنگزیب فاروقی کو ہوتا ہے، کیوں؟ کوئی تو ہے، کوئی تو سپر پاور ہے، کون ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 ارشاد ہوا وَمَنْ قُتْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ ماشاءاللہ، واہ امام واہ، صادق سے پوچھا گیا مولا اس آیت سے مراد مظلوم کون ہے اور ولی کون ہے؟ واہ امام نے فرمایا مظلوم میرا جد حسین ہے،
वाह 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 माशाअल्लाह। کہ مولا ولی کون ہے؟ کہ ولی 12واں ہے۔ کہ مولا ولی کیوں کہا گیا؟ سلطان ولی کیوں کہا گیا؟ صرف کہا جاتا کہ منتقم ہے، توجہ فرمائیے، کہا جاتا وارث ہے۔ مولا نے فرمایا ولی کے پاس 3 اختیار ہوتے ہیں، چاہے خون معاف کرے، واہ واہ واہ، چاہے دیت قبول کرے، چاہے قصاص میں قتل کرے۔ کہ مولا 12واں کیا کرے گا؟ کہ وہ صرف قتل کرے گا، توجہ فرمائے گا، کہ صرف قتل کرے گا۔ 12ویں کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 12ویں کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ وہیں سے ہوگا۔ آخری امام کا ظہور وہیں سے ہوگا جہاں سے آخری نبی کا ظہور ہوا، جہاں سے آخری نبوت آئی تھی وہیں سے آخری امامت کا ظہور ہوگا۔ اس میں بھی کوئی راز ہے، ہاں بہت بڑا راز ہے۔ جب رسول مکے میں فاتح بن کے آئے تھے، مکے میں فاتح بن کے آئے تھے، وہاں پر مؤلفۃ القلوب کا سامان فراہم کیا تھا، اسلام کی ابتدا تھی، معاف کر دیا تھا۔ وہ رسول رحمت تھے، یہ امام منتقم۔ توجہ فرمائے گا، آج کی اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، مجھے اپنے موضوع کی طرف جانا ہے۔ اس وقت جو کعبے کی چابیاں ابن شیبہ کے پاس تھی، جو کعبے کے پیسے نکال کے کھا جاتا تھا، کعبے کی کمائی کو شراب نوشیوں پہ خرچ کرتا تھا، کعبے کی کمائی کو زنا پہ خرچ کرتا تھا، رسول رحمت نے بلایا تھا، معاف کر دیا تھا، چابی دے دی تھی اور بشارت دی تھی کہ چابی اس کی اولاد کے پاس رہے گی، لیکن جب وہ آئے گا معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، موسوعہ امام مہدی میں لکھا گیا 40 سردار قریشوں کے امام زمانہ ہاتھ کاٹیں گے۔ کیوں نہ کاٹے ہاتھ؟ عزیزان محترم کیوں؟ کہ امام منتقم ہے۔ اس وقت آغاز اسلام تھا، یہ تکمیل کے لیے آئے، وہ مؤلفۃ القلوب کا سامان لے کے آئے تھے، یہ ذوالفقار حیدری کے ساتھ آئے۔ عزیزان محترم کیا مقصد تھا حسین کا، اس مظلوم کا جس کا وارث پردے غیب میں تھے؟ کتنا عظیم مقصد ہوگا جس کے لیے عظیم انسان گھر سے نکلتا۔ عزیزان محترم، آج سے علی سیستانی اگر اپنے مکتب سے شار رسول جو کہ بالکل قریب ہے نکلتے ہیں تو ضرور کوئی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ عظیم لوگوں کے اوقات بھی عظیم ہوتے ہیں، ان کا لمحہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ جب اتنا لمحہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے، حسین کا 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک کا یہ سفر کم و بیش 6 ماہ کا بنتا ہے، کم و بیش۔ یہ حسین نے 6 ماہ خرچ کر لیا، یہ آپ اور میرے لیے 6 ماہ ہوں گے۔ حسین تو وہ ہیں جو ایک لحظے میں کسی کا مقدر سنوارتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے 6 ماہ عظیم مقصد ہوتا ہے، لیکن اصل میں جب مقصد ہوتا ہے، انسان جب مقصد کے لیے نکلتا ہے، اس مقصد کے آگے کچھ معنی آتے ہیں۔ آپ نے لطف لینا ہے، نجف اشرف میں کثیر تعداد زواروں کی موجود ہے، مقبول مجلس ہوگی، آپ نے ساتھ دینا ہے۔ میں اپنے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، آپ جانتے ہیں میں بات کو پھیلانے کا عادی نہیں ہوں۔ عزیزان محترم، امام کے سامنے معنی آئے یا نہیں آئے؟ جواب یہ آئے۔ کیا ان معنی جو آئے تھے، ان معنیوں نے حسین کو مقصد سے ہٹایا یا حسین مقصد پر باقی رہے؟ میں آپ کی سماعتوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں، انسان کے لیے سب سے بڑا معنی دنیا سے چلے جانا۔ انسان ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، دنیا سے چلا جائے، چاہے وہ طبی موت مرے یا شہادت کی موت۔ ایک معنی کام رک گیا۔ شہید باقر صدر عراق میں کیا کہنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، کیوں؟ زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ سرکار سید الشہداء کے سامنے بھی سب سے بڑی اہم اور معنی چیز کیا تھی؟ موت۔ کیا حسین کو موت نے اپنے مقصد سے روکا یا بعد از موت حسین کا مقصد باقی رہا؟ حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد کیا ہے؟ کسی اور سے پوچھیں گے، کوئی کہے گا سیاست، کوئی کہے گا حکومت، اس نے زیادہ ترقی کر لی، تو کہے گا اصلاح۔ لیکن مولا سے ہاتھ باندھ کے پوچھتے، مولا آپ
مولا اپنی نبوت اور امامت کی گود میں مولا آپ خود بتائیں آج ذاکر نائک اور اسرار احمد جسے کئی ملعون پیدا ہو گئے جو اشکالات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے تخت کے لیے نکلا تھا، اس کا بیٹا تخت کے لیے نکلے گا جس نے کہا تھا کہ جو میرے قدموں میں جوتی ہے، جو میرے قدموں کے نیچے نالین ہے، وہ بھی تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی اس کا بیٹا نکلے گا جس نے دنیا کو 3 طرح کے نیچے کیا مقصد ہے مولا؟ ایسا محترم میں نے عرض کیا نا، میں حسین کی پوری زندگی کو تو بیان نہیں کر سکتا. 28 رجب سے لے کر آج تک 10 محرم تک نہیں، آج تک حسین اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہے، یزیدیت کیسے رسوا ہے، آپ کے سامنے پیش کر کے چند دقائق میں آپ کی ذہن کو ختم. مولا نکلے دربار میں منگوایا گیا بیعت کا مطالبہ. کس سے بیعت کا مطالبہ؟ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ. مولا سے اس نے کہا کہ بیعت کرے. مولا نے کہا کہ مصری راجو بات مصری مجھے کچھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس نے اصرار کیا تو مولا نے ایک عجیب جملہ کہا. مولا نے کہا کل دن میں بات کر لیں گے سب کے سامنے. اس وقت مولا نے کہا انا ابن علی، میں علی کا بیٹا، میں علی کا بیٹا. کئی مقامات پر مولا نے فرمایا انا ابن محمد، انا ابن رسول اللہ، انا ابن فاطمہ. یہاں پہ اپنے آپ کو ابن رسول نہیں کہا، یہاں پہ اپنے آپ کو ابن فاطمہ نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. مولا یہاں بیعت کا سوال ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں رسول کا بیٹا ہوں. مسلمان ہے شاید شرم کر جائے. آپ کہتے ہیں کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، شاید اسے حیا آ جائے. آپ کہہ رہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، جبکہ آپ کو پتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے وہ مجسم بغض علی سے، اس کے سامنے کہہ رہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. مولا نے کہا تجھے پتا نہیں، میں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا چاہتا ہوں. کہیں آ کر کوئی کہہ دے علی نے فلاں کی بیعت کہہ دی تھی، میں نے بیعت کے سوال پر کہہ دیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں اور انکار بیعت کر دیا. بتا دیا سنو، اگر میرے بابا نے کسی کی بیعت کی ہوتی آج میں بھی کہہ دیتا. میرا انکار بیعت بتا رہا ہے، نہ میں بیعت کروں گا نہ میرے بابا نے. نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی تھی نہ میں کروں گا. پھر آئے مولا نے محمد حنفیہ کو اپنا مقصد واضح صراحتاً لکھا. کیا فرماتے ہیں مولا؟ ولا بطر ولا مقصد، میں نہ شرارت کے لیے نکل رہا ہوں، اے حسین یہ پیغام لے کے نہ میں شرارت کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں جھگڑے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں حکومت کے لیے نکل رہا ہوں. کم سے کم اتنا تو پیغام مل گیا، حسینی وہ ہوتا ہے جو گھر سے ان کاموں کے لیے نہیں نکلتا، دو کو لڑانے کے لیے نہیں، دو سے صلح کروانے کے لیے نکلتا، لالچ کے لیے نہیں نکلتا. مولا کس لیے؟ مولا نے فرمایا اريد امر بالمعروف ونهي عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر، اور اصلاح امت جدید اور لوگوں کے درمیان اصلاح امت جدید کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائے، نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور بابا علی کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگوں کے درمیان سے ختم. کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح امت جدید. یہ مولا کہا کہ کتابوں میں اختلاف، تاریخ میں کہا کہ ایک بعض کتب کے نزدیک یہ مدینے میں وصیت نامہ لکھا تھا محمد حنفیہ کو، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں لکھا تھا ضرور لیکن مکہ. لیکن اس چیز کے بارے میں مؤرخ متفق علیہ شیعہ سنی کہ مولا نے یہ جملے محمد بن حنفیہ کو دی. یہ دے کے مولا آگے چلے. لوگ آئے، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا عراق میں. کیسے جائیں گے؟ میں کس بتانا چاہوں گا، حج کروں گا، حج کے بعد وہاں جاؤں گا. کہا کہ مولا رک جائے. مولا نے کہا نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ مولا اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں تو اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں. آج سننے حسینی اسلام اور داعشی اسلام میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ مولا اگر ہم آپ کے ساتھ مل جائیں تو. مولا نے کہا جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو. حسین نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کہ میرے ساتھ مل جاؤ، فلاں جگہ
शौक़ शहादत रखता हूँ। मेरे साथ हो क्यों? मौला फरमाते हैं क्योंकि मैं खुद भी तालिब शहादत। मौला वहां से आए, मक्के में आए। आप लोग ज़ाहिर शेख जाफर शुस्तरी क़सास हुसैनिया में नकल करते हैं, जब मौला की ज़ियारत को जाओ तो 4 दफा कहो लब्बैक या क्यों? क्या किसकी वजह है? मौला ने मक्के में 4 अब्दुल्ला से बैत मांगी, क्योंकि हर शख्स भी अब्दुल्ला है, उस पर लाज़िम है कहे कि मौला अगर उनकी जगह पर मैं होता तो मैं इनकार न करता लब्बैक। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न जाफर और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, 4 लोगों से मौला ने मदद मांगी। फिर किसी ने किस हद तक की उसमें बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हमारे मौजूद से खारिज। जब अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से मौला की मुलाकात हुई, मौला ने कहा कि अब मैं यहाँ पे मक्के में आकर इतना अरसा रुका, खाने काबा के पास हर जगह के लोगों से मिला, अब मैं हज के एहराम को खोलकर तवज्जो फरमाएगा। मौजू क्या है कि हुसैन अपने मकसद में किस कदर मजबूत रहे और कितना कामयाब रहे और क्या क्या माने आया। ये माने आया हुसैन हज करना चाहते थे, माने आया हुसैन ने हज छोड़ा, लेकिन अपने मकसद को भूले नहीं, मकसद याद। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहता है मौला आप मक्के से बाहर नहीं जाए। कहा क्यों? मौला अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहता है कि मौला जब तक आप यहाँ पर हैं हम आपकी जान की जमानत दे सकते हैं। मैं फिर जुमले को जो दोहरा रहा हूँ कि आप जब तक खाने काबा के पास हैं तब तक आपकी जिंदगी महफूज है। अगर आप खाने काबा से बाहर चले जाएंगे फिर हम आपकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते। सरकार सैयद शुहदा ने इब्न जुबैर को तारीखी जुमला कहा जिसका तारीख में बाद में फैसला भी करना। माशाअल्लाह मौला ने कहा इब्न जुबैर याद रख, जब कभी चाहे सन 60 हिजरी में आए या 10 साल बाद, जब कभी काबे पर वक्त आए तो अपनी जान दे देना, काबे को बचा लेना। जब कभी काबे पर वक्त आए काबे को छोड़कर चले जाना, अपनी जान दे देना, काबे को बचा लेना। इब्न जुबैर अपनी जान बचाने के लिए बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल न कराना। लोगों ने देख लिया फातिमा के बेटे और जुबैर के बेटे में यही तो फर्क था। हुसैन उसे कहते हैं जो 4 माह तक काबे के पास बैठा रहा, 10 रह जाए हज करूं, लेकिन जब हुर्मत काबा की बात आई 2 दिन पहले एहराम खोले चले गए और शहादत दे दी, काबे की हुर्मत को बचा लिया। इब्न जुबैर वो है जो अपनी मनुष्य जान बचाने के लिए काबे को आ गया। हुसैन अपने मकसद पर डटे रहे, छोड़ दिए, चले गए। रास्ते में बोला जो खुतबे दिए मौला के कई खुतबे कुतुब में मौजूद, मौला कहते हैं कि जो भी मेरे साथ चलेगा वो मर्तबे शहादत का ख्वाहिश। किसी को मौला धोखा नहीं करता। मौला कह रहे हैं कि दीन को खून के साथ और मैं ये देने जा रहा हूं, क्यों ना दूं, क्योंकि दीन तो हमारे घर में पड़ा। दर्द उसे होता है जिसकी उस पर मेहनत हुई। दीन पर कुर्बानियां हमारी हैं, इसलिए उसे हम बचाने जा रहे हैं। दीन का वारिस मैं हूं, तभी तो बचाने जा रहे हैं। मौला ने रास्ते में खुतबे में कहा इन्ना नास, दूध भेजते हुए आ गया, काफी अज़रार बार करें। मौला जनाब सैयद आपसे राजी हूं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अंदर सलावत। आप लोग आगे तशरीफ ले मौला पे राजी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अंदर सलावत। जनाब सैयद आपसे काफी जगह आगे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद पूरे इमाम ज़माना की साथ पे बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला ने खुतबे में कहा इन्ना नास अबीद दुनिया, बेशक ये लोग दुनिया के बंदे हैं और दीन इनकी ज़ुबानों तक महदूद है। ये कल्बे ज़बानों से पढ़ते हैं, दिल से नहीं। क्या बात। ये हुसैन के लिए और यही इसी मफ़हूम को कुरान का कुरानी का या रसूल अल्लाह, कुरान का या रसूल अल्लाह, इनसे कह दो कि अभी तक तुम मोमिन नहीं हुए, ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, बल्कि तुम सिर्फ मुसलमान हुए।
حسین کہنا چاہتے ہیں کہ ان الناس عبید دنیا، یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ مولا فرماتے ہیں اور آگے مولا کہتے ہیں کہ دین کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو بہت کم رہتا ہے۔ ظاہراً دیندار تو لاکھوں کی تعداد میں تھے جو خانے کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان اترا تھا ان کی تعداد تقریباً 72 جو یہ سوچ کے چلے گئے کہ اصل حج تو حسین کے ساتھ ہے، وہ کیسا حج جس میں حسین نہ ہو؟ ہم کیا حج کی زیادہ مشتاق ہیں حسین سے؟ ماشاءاللہ جب حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم چاہے آج 20 لاکھ 40 لاکھ جتنے لوگ بھی حج کریں، یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کے اس حج کا جو ادھورا چھوڑا۔ ماشاءاللہ مولا فرزدق سے مولا کی ملاقات ہوئی، مولا نے فرزدق سے دیکھا کہ فرزدق کوفے کے کیا حالات ہیں؟ فرزدق کہتا ہے کہ مولا نہ جائے، لوگ دشمن بن چکے ہیں، ابن زیاد لوگوں کو خرید چکا ہے، خدا کی قسم کوئی ڈرنے والا ہوتا ہے نا وہیں سے واپس چلا جاتا ہے، اس لیے فاطمہ کا دودھ کہا کہ یہ حالات ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، کہ مولا میں آپ کو روک رہا ہوں۔ مولا کہہ رہا تمہیں کس نے کہا کہ میں اقتدار لینا چاہتا ہوں؟ میں تو اصلاح امت جد کے حضرت محترم جب 2 محرم کو سرکار سید الشہداء کربلا کی زمین پہ توجہ فرمائے گا، مسائل کی منزل دور، کہا کہ جب کربلا کی زمین پہ پہنچے مولا نے کسی کو یہ نہیں کہا یہ وہ زمین ہے جہاں پہ بہت بڑے گھر بنائے گے، یہ وہ زمین، ایسا نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ یہاں پر جو ہے وہ مسلم نے اسجا کا بنگلہ ہوگا، یہاں پہ فلاں کا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یہاں پہ ہماری قبر ہے۔ حسین بتانا چاہتے ہیں دیکھو میں کسی کو دھوکہ نہیں دے، کہیں آ کر کوئی تاریخ یہ لکھ دے کہ حسین لوگوں کو اقتدار کی بھوک میں لے کر آئے تھے، بلکہ نہیں، جو بھی تاریخ کو پڑھے گا کچھ کہے نہ کہے اتنا ضرور کہے گا کہ حسین ابن علی خود بھی بااختیار تھے، جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی بااختیار، کسی پر کوئی مجبوری نہیں۔ حتیٰ مولا نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، کسی کو مجبور نہیں کہا۔ خدا کی قسم ایک عیسائی رائٹر کہتا ہے کہ سلام ہو عزت حسین پر، عیسائی رائٹر مسلمان نہیں، سلام ہو عزت حسین پر، جسے لوگوں کی اتنی عزت عزیز تھی کہ کوئی شرمائے نہیں، اس نے چراغ بجھا۔ آج آپ نے دیکھا کل کا واقعہ گزرا پاکستان کے اندر ایک تنظیم، ایک پارٹی کے لوگ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے اسپیکر کے کمرے میں کہ کہیں کوئی مکر نہ جائے، کہ ہمارے ساتھ چلو جا کے استعفا دو۔ اسے جبر کہتے ہیں، حسین کا دین یہ نہیں ہے، یہ حسین نہیں ہے، حسین اسے کہتے ہیں اختیار ہے، چلے جائے۔ عباس علمدار جسے علی نے مانگائی حسین کے لیے تھا، جب شمر نے امان نامہ بھیجا مولا نے کہا عباس چلے جائے، کہ مولا معمول بنی نے مجھے معاف نہیں کیا، کہ مجھے معمول بنی۔ حسین اپنے امتحان میں ایسا کامیاب ہوا، کیا آیا تھا کہ میں دین کے لیے جا رہا ہوں۔ جب سب قتل ہو گئے تو حسین نے کہا اے تلواروں، اے تیروں، اے نیزوں، اے بھالوں، اگر دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا آؤ آکے مجھے قتل کرو، اجرکم علی الزہر۔ خدا آپ کی سسکیوں کو آپ کی بخشش کا سامان، یہ آنسو قبر میں آپ کے لیے چراغ، اجرکم علی الزہر سے قتل ہو گئے حسین۔ کیا قتل کے بعد حسین اپنا مقصد بھول گئے؟ خدا کی قسم خونی کے تنور میں سر حسین سے نور کا پہنچنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے ادھر بھی خولی کی بیوی کی اصلاح کی۔
شیری کے گھر پر حسین کا قرآن اجرکم اللہ خدا کو کسی کم میں نہ ہوگا دل کھول کے ماتم کریں گے عباس کا مسائل مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب ہم بے اولاد ہیں ہماری اولاد کے لیے دعا کریں کسی نے کہا کہ مولانا ہم مقروض ہیں ہمارے قرضوں کے لیے دعا کریں کسی نے کہا مولانا ہمارے امتحانات کا مسئلہ کسی نے کہا کہ ہماری شادی کا مسئلہ ہے خدا کی قسم میں عقیدت سے یہ جملے کہہ رہا ہوں جو گود پھیلا کے بیٹھے آج اس کا مسائب ہے جس کا واسطہ رد نہیں آج یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ بھی مقصد حسین کئی لوگ آتے ہیں یہاں سے حسینیت سن کے جاتے ہیں شیعہ ہو جاتے ہیں یہاں سے اچھی باتیں سن جاتے ہیں ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے یہ حسین کی کامیاب عباس تھے عباس کے اوپر کس کو کتنا بھروسہ سب سے پہلے عباس کی ماں ام البنین کا ذکر کر ام البنین کو عباس پر کتنا بھروسہ تھا بشیر ابن جزالم کہتا ہے جب 8 ربیع الاول کو میں نے جا کے مدینے میں کہا لوگوں حسین قتل ہو لوگوں زینب کو بے مقنع و چادر کوفے اور شام میں پہنایا گیا کہ جب یہ میں اعلان کرتا کرتا بنی ہاشم کے بارے میں آیا ایک باحجاب خاتون چادر مربوط ہاتھ میں ایسا ہے چھوٹا بچہ ساتھ آ کر کے تجھے پتا ہے تو نے کیا کہا ہاں میرے مجھے پتا ہے کہ تو نے کہا ہے حسین قتل ہو کہ ہاں میرے میں نے کہا بشیر کہتا ہے کہ اس کے جلال سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی عام خاتون ہے کہتا حسین قتل ہو گئے تجھے پتا نہیں کہ حسین کے ساتھ عباس تھا حسین کے ساتھ عباس تھا تو نے کہا زینب بے مقنع چادر یہ کیسے ہو سکتا ہے عباس اور زینب کے چہرے کے اوپر کوئی نظر نہ رہے کہا کہ بی بی عباس قتل ہو گیا کہ تجھے کیا پتا تو کیا کہہ رہا ہے عباس قتل ہو گیا کہا کہ بی بی لشکر کی تعداد زیادہ تھی عدد بشیر کہتا ہے جو عصا کے سہارے پہ کھڑی تھی اس نے عصا چھوڑا سیدھی کھڑے ہو کر کہتی ہے تو میرے بچے کو تعداد سے لڑاتا بشیر کہتا ہے میں نے سر جھکا کے کہا اس کو کسی کی چپنے والا اجرکم اللہ یہ تو تھا ام البنین کا فروش میں نے کہا نا دل کھول کے یہ رونے کی باتیں ہیں پاکستان سے آئے حسین کے عباس کا پرسہ علی زینب کو کتنا بھروسہ تھا عباس زینب عباس کے لیے کیا کیا آزاداروں جب جناب زینب شب عاشور اور عاشور کے دن تمام بیویاں کہتی تھی بی بی فوجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بی بی ہم باحجاب ہیں ہمیں اپنے حجابوں کا خطرہ محسوس ہوتا ہے بی بی کہتی ہے تم گھبراتی کیوں میرا باز ہے نا عزاداروں مورخ لکھتے ہیں شب عاشور تمام لوگ تمام اصحاب حسینی کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا کوئی تقدیس کر رہا تھا کوئی رکوع کر رہا تھا کوئی سجدہ کر رہا تھا کوئی اپنی ماں کو خط لکھ رہا تھا کوئی اپنی بیوی کو خط لکھ رہا تھا کہا کہ عباس کیا کر رہا تھا کہ عباس صرف ایک کام کرتے رہے پوری رات کہا کیا کہا کہ گھوڑے پہ سوار تھے خیموں کی طرف سے گھوڑے کے پر سوار تھے تلوار ہاتھ میں تھی کہا کس لیے کہا اس لیے کہ کوئی میرے زینب کی طرف آگ نہ اٹھا یہ تو زینب کا اعتماد تھا حسین کا کتنا اعتماد تھا عباس پر بعد تو جب مولا مرسیہ پڑھائے مولا رو کے کہتے ہیں عباس وہ آنکھیں جو تیرے پیرے کی آواز سن کے سن عباس کو نہیں سن عباس وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی اب وہ ہماری چین کی نیند اجرکم اللہ آپ کی آہیں بلند ہو گئی ابھی تو میری شہادت عباس بند عزاداروں حضرت علی ابن ابی طالب جب جناب جعفر تیار کی شہادت کی خبر ملی تھی تو مولا نے کہا تھا آج میری کمر کی ہڈیاں کھل گئی میری کمر کی ہڈیاں کھل گئی لیکن حسین نے عباس کی شہادت کو کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی کیوں
بھائی شہید ہوا تھا، علی کے اور بھائی موجود تھے جب حسین کا بال شہید ہوا تھا، حسین قاتلوں کے بس چند دقائق اور آپ کی زحمت تمام، جتنی عبادت کر سکتے کریں، پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ ہو، پھر جب زندہ ہو تو پتہ نہیں نجف میں ہو یا ہو، جب ہو تو پتہ نہیں عباس کا مصائب سننا نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزادارو عاشور کا دن چڑھا، حسین لاشیں اٹھا کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اصغر کا لاشا، کبھی ہر جیسے مہمان کا لاشا۔ مولا عباس بار بار کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دو، میں نے بتاؤں کہ قاسم کے اوپر گھوڑوں کو کیسے دلا دے، مولا مجھے اجازت دو، میں نے بتاؤں تو اکبر کو کیسے زمین پہ اتار دے۔ مولا ایک جملہ کہتے ہیں عباس عباس تو میری فوج کا سالار، عباس تو زندہ ہے میری بہنوں کے سروں پہ چاند، عباس تو زندہ ہے میری بچے کے کان سلامت ہے۔ عباس کہتے ہیں مولا اجازت، مولا کہ جب کچھ نہ بچا سب شہادتیں ہو چکی، مولا عباس کہتے ہیں آقا اب تو اجازت دو، مولا کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا سالار۔ عزادار و صاحب رحمت رکھتے ہیں ام المنین کا بیٹا بیٹا زہرا کے بیٹوں کے قدموں کو چوم کے کہتا ہے آقا تجھے ماں کے زخمی بالوں کا راز ہے، مجھے اتنا بتا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ آقا سالار وہاں ہوتا ہے جہاں لشکر ہو، آقا مجھے لشکر کے حسین نے کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں، کہا پھر کس چیز کی اجازت؟ کہا کہ جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے جاؤ۔ حضرت مولا عباس تیار ہوئے، کھول پہ نہ سر پر تلوار اٹھائی علی کی ذرا پہ نہیں۔ مولا نے کہا عباس تو پانی لینے جا رہا ہے، جنگ کرنے تھوڑے جا رہا ہے، عباس یہ علی کی تلوار مجھے دو، عباس یہ کھول مجھے دو، عباس ذرا اتار دو۔ کہا کہ مولا کہاں بھیجنا ہے؟ کہا کہ یہ نیزہ لو جا کے تاریخ علی کے شیر سے علی کے ذوالفقار کو واپس لیا گیا، صرف ایک نیزہ۔ عباس آئے، عزادارو تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض نے 6000 بعض نے 10,000 لکھا ہے، لوگوں کا پہرا تھا تاکہ کوئی فرات پر نہ جا سکے، لیکن عباس بغیر تلوار کے میرے کو توڑتا ہوا جا کر فرات پہ پوچھا۔ عزادارو کسی سے پوچھا تھا عالم دین سے، شہید باقر صدر سے، کہا کہ جب عباس کے اوپر تلوار نہیں تھی تو عباس کیسے پوچھے؟ کہا کہ عباس کے پاس تلوار نہیں تھی، عباس کی آنکھوں کا جو جلال تھا تلوار سے کم توڑتا۔ عباس آئے پانی بھرا، لوگ کہتے ہیں کہ عباس نے پانی پینا چاہا، خدا کی قسم امیر المومنین کو گواہ بنا کے رکھ، عباس پانی نہیں پینا چاہتے تھے، عباس کو پیاس یاد آئی نہیں تھی، بھولے کب تھے جو یاد آتے چلو میں پانی لے کے دریا کے منہ پہ مارا۔ عباس اپنے اختیار سے روانہ ہوئے، عزادارو جب روانہ ہوئے چھوٹے چھوٹے شہیدوں کے یتیم سکینہ ہو کے دیں سکینہ تیرا چاچا بہت بڑا بہادر ہے، یہ پانی ضرور لائے گا، بی بی جب تیرا مشکیزہ بھر کے آ جائے چند چند قطرے ہمیں دے دا۔ بی بی کہتی ہے تجھے پتا نہیں میں کریم حسین کی بیٹی ہوں، میں تجھے سب کو پانی دوں گی۔ شہیدوں کے بچوں دعا کرو میرا چچا آ جائے، میرا چچا آ جائے، یہ میری پپیوں کی بڑی قیمتی چیز ہے۔ عزادارو بچے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے عباس کا انتظار کرتے رہے۔ عباس چلے، کسی کے اندر دم تھا، آتا علی کے بیٹے سے لڑتا، علی کا بیٹا اسے بتاتا جنگ کیا ہوتی، کوئی سامنے نہیں آیا۔ عزادارو چھپ کے باہر کیا گیا، عباس کا دائیں بازو کرم ہو گیا، لیکن خدا کی قسم مولا نے بازو کرم ہونے کے باوجود 11 اشعار پڑھے، عباس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ عباس نے مشکیزہ سنبھالا، علم بھی سنبھالا، بایاں بازو کرم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، لوگ سمجھ گئے یہ کسی اور چیز کو پہنچانا چاہتا ہے، یہ اپنی جان کی حفاظت نہیں سکینہ کی مشکیزے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ایک لہر نے مشکیزے پہ وار کیا، پانی بہنے لگا، پانی بہنے لگا، پانی بہنے لگا۔ میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا، پوچھ سکینہ سے اس کے لیے یہ پانی کتنا قیمتی، پوچھ اصغر سے اس کے لیے یہ پانی کتنا قیمتی تھا۔ عباس نے اس قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے شرم سے سر کو جھکا لیا۔ جب مولا نے سر جھکایا کس لعین نے عباس کے سر پر گرز مارا، اب علی کے بیٹے نے جملہ تھا آقا آقا
वो कहा था कि मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ते? कहा कि मौला क्या मुसीबत? मैं तो पढ़ता हूँ, आपके बाजू कलम हुए, मैं तो पढ़ता हूँ, आपकी सकीना के रुखसार में तमाचे लगे। मौला आपकी बड़ी मुसीबत क्या है? कहा कि देखो जब भी कोई सवार बुलंदी से नीचे आता है, हाथों का सहारा लेता है, मैं वो गरीब हूँ जिसके बाजू कलम हो चुके थे, मेरे सीने में तीर बेवस्ता था, मैं दुश्मनों के दरमियान गोले सोच रहा। अब हजारों जंग जुमले और आपकी सहमत तमाम हुसैन रोते हुए अब्बास की करीब पहुंचे। ये कहते हैं अल-आन इंकसर ज़ारी, अल-आन इंकसर ज़ारी। अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर टूट गई, यतीमों के हाथों में कूदे छूट गए। ज़ैनब का सर रिदा की तरफ गया, अल्लाह खैर करे, अब मेरी रिदा के क्या होगा? अज़ादारों जब मौला पहुंचे, मौला ने अब्बास का सर उठा के अपने ज़ानू पे रखना चाहा, खून साफ करना चाहा, अब्बास को चूमना चाहा, अब्बास को विदा करना चाहा, अब्बास से कुछ कहना चाहा। अज़ादारों हुसैन ने जब सर उठा के ज़ानू पे रखा, मौला ने सर को ज़मीन पे गिराया। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा जब किया, हुसैन ने कहा कि अब्बास ये क्या कर रहे हो? मैं तेरा बोसा लेना चाहता हूँ। क्योंकि मौला सर ज़ानू पे नहीं रखो, अभी मेरे सर को तो आप लेने आए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप उतरेंगे, शिविर खजन चलाएगा, आपका सर किसके ज़ानू पर होगा? आवाज आई, अब्बास घबराओ नहीं, बेटे के सर को लेने के लिए माँ बकैया से आ चुकी। जब तमाम कबूर को बनवाया गया, सैयद महदी बहरुल जिसे इमाम ज़माना ने अपना सलाम कहा था, तमाम कब्रें बनाई गई। जब सैयद सरकार वफा अबुल फजल अब्बास की कब्र की बारी आई, तो कब्र की जब बारी आई, कब्र चंद बारिशों की थी। एक मजदूर कहता है, आका आप खुद पढ़ते हैं, अब्बास का कद इतना तवील था, जब घोड़े पे बैठते थे कदम जमीन पे आते थे। जब कद तवील था, कब्र भी तवील होनी चाहिए थी। ये कब्र चंद बारिशों की क्यों है? क्या इस सवाल पे महदी बहरुल चंद मरतबा बेहोश हो गए। जब होश में आए, बताया सुनोगे, कद तो तवील था, लेकिन अब्बास के साथ लोगों की इतनी दुश्मनी थी, इस तरीके से पामाल किया, इस तवील कामत बदन को खा के करबला का हिस्सा बना दिया। Ya Hussein, 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 Ya Hussein,